اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فعل امر و نہیں، جس کو انگریزی میں امپیریٹو کہتے ہیں اور امپیریٹو نیگیٹو بھی کہتے ہیں۔ یہ فعل امر یا فعل نہیں جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کو آتا ہے، تو پہلے اس کی کوئک سمری لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد آ جائے کہ آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ آبادہ، اس نے عبادت کی، یا ابدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اس سے پہلے اگر لام الف لا لگا دی جائے، اسے کہتے ہیں لائے نفی۔ لا تعبدو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو عبادت نہیں کرتا یا نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کو جزم بھی دے دیا جائے تو پھر یہ ہو جاتا ہے امپیریٹو، لا تعبد، تو عبادت نہ کر۔ اور جو پازیٹیو امپیریٹو ہے اس کی شکل ہوتی ہے او عبود، تو عبادت کر، اور اس کی اگر پلورل کریں گے تو وہ ہو جائے گی او عبودو، تم سب عبادت کرو۔ یہ ایک سادہ بیسک چارٹ ہے، یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے جب بھی آپ نے قرآن شریف میں کہیں پر بھی فعل امر یا نفی یا نہیں استعمال ہو۔ اچھا، ذرا اس دوبارہ کے ایکسپلین اندر کر دیں، میرے انٹرپشن ہو گئی تھی۔ میں دوبارہ سے جی جی، بتا دیتا ہوں۔ if possible ہے۔ جی جی، یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو چارٹ ہے نا، یہ چارٹ آپ کو آتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس چارٹ کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں۔ ابدا، اس نے عبادت کی، یا ابدو، وہ عبادت کرتا ہے، اس میں آپ کا ماضی مضارع کور ہو جاتا ہے۔ تعبدو، تو عبادت کرتا ہے، اگر اس کے پیچھے ایک لام الف لا لگا دی جائے جس کہتے ہیں لائے نفی، تو لا تعبدو، تو عبادت نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، اس میں امپیریٹو نہیں ہوتا، اس میں صرف نگیشن ہوتی ہے۔ لا تعبد اگر اس میں جزم دے دیں مضارع کو تو پھر یہ لائن نہیں بن جاتا ہے، امپیریٹو بن جاتا ہے، تو عبادت نہ کر، اور او عبود ہوتا ہے تو عبادت کر۔ یہ قرآن شریف میں کیونکہ بہت جگہ استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کو پہچانتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کا مطلب بھی آتا ہے، تو کیونکہ مطلب آتا ہے تو اس لیے اس چارٹ کو ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کی پلورل ہوتی ہے او بدو، تم سب عبادت کرو۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے نوٹ کرنے والی کہ فعل امر کو، کیونکہ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، تو لوگ عام طور پہ اردو بولنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں فعل امر آ گیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث میں حکم آیا ہے۔ اس کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے پھر انڈرسٹینڈنگ بڑی چینج ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ اور بیٹے کا ڈائلاگ ہے، اور بیٹا یہ کہتا ہے کہ شوڈ آئی اسٹڈی ان لاہور، اور باپ جواب میں کہتا ہے اسٹڈی ابراڈ۔ اب یہ اسٹڈی ابراڈ جو ہے نا، یہ فعل امر ہے۔ انگریزی میں فعل امر سمپل آپ ورب یوز کرتے ہیں وہ فعل امر ہو جاتا ہے، گو آؤٹ، ایٹ دا فوڈ، یہ سارا امپیریٹو ہو جاتا ہے فعل امر۔ بٹ سوال یہ ہے کہ باپ نے جواب میں کہا اسٹڈی ابراڈ، یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے؟ ممکن ہے کہ یہ حکم ہو، ممکن ہے کہ بچہ جو ہے وہ باہر نہ پڑھنے جا رہا ہو اور باپ کی خواہش ہو کہ وہ پڑھنے جائے، تو بچہ اپنی طرف سے پوچھ رہا ہے کہ باجی میں لاہور میں ہی پڑھائی کر لوں اپنی، مثلا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو میں کنگ ایڈورڈ سے ہی پڑھ لوں، اور وہ کہتا ہے نہیں، جاؤ باہر جا کے پڑھو، تو اس صورت میں یہ حکم ہوگا۔ لیکن یہ اسٹڈی کے لفظ سے نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ حکم ہے، یہ کانٹیکٹ سے پتہ لگے گا۔ تو جو امپیریٹو ہے، فعل امر ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ حکم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے نے کہا کہ ابا جی بتائیں میں لاہور میں پڑھ لوں، تو ابا نے کہا بیٹا میرا تو خیال ہے کہ تم باہر جا کے پڑھ لو۔ اب یہ حکم نہیں ہے، اب یہ مشورہ ہے، تو فعل امر مشورے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بچے نے کہا کہ ابا جی میں اب لاہور میں پڑھوں، تو اس نے کہا کہ باہر جا کے پڑھ لو۔ اب یہ جو باہر جا کے پڑھ لو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے بیٹا اگر تم پڑھنا چاہتے ہو باہر تو پیسے تو زیادہ لگ جائیں گے لیکن کوئی بات نہیں، باہر جا کے پڑھ لو۔ تو جو فعل امر ہے وہ حکم، مشورے، اجازت کسی بھی سینس میں استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے، حدیثوں میں بھی اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے، تو ہم اپنی کلاسوں کے اندر انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کریں گے، اسی مثالیں آتی ہیں، اور وہ آپ نے بس اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صرف حکم نہیں ہوتا۔ اب فعل نہیں بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان ہے، مضارع کو جزم دیں، اس سے پہلے لام الف لا لگا دیں، یہ فعل نہیں بن گیا۔ تو یہ جزم کا چارٹ ہمارے پاس موجود ہے، یضرب، یضربا، یضربو، ان سب سے پہلے لا لگا دیں،
तो अब ये फेले नहीं है। ला तजरिब का मतलब है तू इबादत ना कर, ला यजरिब का मतलब है चाहिए कि वो इबादत ना करे। ये अब हमने अपनी जुबान में जब ट्रांसलेट करना है ना, तो फिर हमें चाहिए लगाना पड़ेगा। हम अपनी जुबान में फेल अमर जो पूरा इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ हाजिर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर अरबी में ये सब के लिए इसी तरह बस ला यजरिब में वो ये शुड या ही शुड बीट जो मफहूम है उसके अंदर आ जाता है, जब आपने बस इसको जज्म दी और शुरू में लाम अलिफ ला लगा दिया। तो हम जब इसका तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे ला तदरिब तू ना मार, ला यदरिब चाहिए कि वो ना मारे। अच्छा, फेले अमर जब बनाते हैं तो उसमें अरबी में भी दो चीजें आ जाती हैं। अगर तो वो गायब और मुतकल्लिम है, यानी ही शी है या आए हुई है, तो उसके अंदर आपने सिंपल लाम जेर ली लगा देना है और जज्म दे देना है। एक होती है लामे कई, उसमें देते हैं नसब, लीना अलमा, ताकि वो हम जाने। लेकिन अगर लीना अलम कर दें तो फिर होगा चाहिए कि हम जाने। तो ये इनके लिए उसी तरह चाहिए से करेंगे, लिया दरिब चाहिए कि वो मारे, ली तदरिब चाहिए कि वो मुन्नस मारे, ली अदरिब चाहिए कि मैं मारूं। तो ये वाला भी बहुत आसान है। अब जो थोड़ा सा मुश्किल फेल अमर है वो है सेकंड पर्सन के लिए, हाजिर के लिए। उसमें क्या रूल है? पहली बात यह है कि आपने मजारे को जज्म देना है। दूसरी बात है जो अलामत मजारे है वो हटा देनी है। एक्चुअली इससे फेल अमर वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है। अगला जो प्रोसेस है वो उस सूरत में है कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो पढ़ने की आसानी के लिए एक अलिफ लगा लें जिसको कहते हैं हमजातुल वसल। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमजातुल वसल वो होती है जब पीछे से जोड़ते हैं तो हमजा गायब हो जाती है। अगर पीछे से ना जोड़ा हो तो फिर वो हमजा या अलिफ मौजूद रहती है। और अगर आपने हमजतुल वसल लगाई है तो फिर डिपेंड करता है कि जो ऐन कलमा है अगर उस पर पेश है तो हमजतुल वसल पर भी पेश लगाएंगे। अगर ऐन कलमा पर जेर या जबर है तो फिर उसके ऊपर जेर लगाएंगे। थ्री लेटर्ड में उस अलिफ के ऊपर जबर नहीं आती, उस पे जेर ही आती है या पेश आती है। मिसाल के तौर पे तजरिबू है, इसको पहले जज्म दें तो तजरिब हो गया। इसमें जो मजारे की निशानी है वो ती हमें नजर आ रही है, इस निशानी को हटा दें। अब जो पीछे बचा इसको पढ़ नहीं सकते, तो जब नहीं पढ़ सकते तो अब हमें मजबूरन एक अलिफ लगानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ऐन कलमा पर जेर है, रिब है, तो इससे शुरू में भी जेर आ जाएगी, इज रिब। इसी तरह तदखुलीना, तू दाखिल होती है, इसको जन्म देंगे तो ये हो जाएगा तदखुली। इसकी ते खत्म कर देंगे तो अभी नहीं पढ़ सकते, तो ये बन जाएगा उदखुली। ए मुअन्नस तू दाखिल हो जा, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया वदखुली फी इबादी, वदखुली फी जन्नती। तकूनु, तू होता है, इसको जब जन्म देंगे तो तकून हो जाएगा। तकून पढ़ना मुश्किल होता है तो एक्चुअली वो तकुन बन जाता है। तकुन में से ते हटा दें तो बन जाएगा कुन। कुन को आप पढ़ सकते हैं तो आपको अलिफ लगाने की जरूरत नहीं है, कुन फेले अमर है, हो जा, कुन फयकुन, फिर वो हो गया। तफ्ताहू, तू खोलता है, इसमें से जन्म देंगे तो तफ्ता, इसकी ते हटाएंगे तो फिर आप नहीं पढ़ सकते, आपको मजबूरन अलिफ लगानी पड़ेगी। क्योंकि इसके ऐन कलमा के ऊपर जबर है तो पेश नहीं है, तो हमें यहाँ पर जेर लगानी पड़ेगी, ये बन जाएगा इफ्ताह। ये इतना था फेल अमर। इस चार्ट को याद कर लें, ये रूल पढ़ लें। आपको ये बनाने नहीं है, आपने सिर्फ पहचानने हैं, आपको पहचानने आने चाहिए।